السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آؤ بات کریں کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ابراہیم، جمالی اور روحان بن شمس آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور ہر ہفتے ہم کچھ مختلف ٹاپکس کے اوپر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ گزشتہ ہفتوں سے اس طریقے کے ٹاپکس ہمارے پاس تھے کہ جو کرنٹ افیئرس سے ریلیٹڈ تھے بہت زیادہ، اور بین الاقوامی جو حالات تھے اس کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے. اور اس میں وہ ٹاپکس جو ہماری اپنے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں ہمارے اپنے گھروں کے، اپنی فیملیز کے، اپنی معاشرے کے جو بہت سارے مختلف چپتے ہوئے سوالات ہوتے ہیں، ان کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر کس طریقے سے بات کر کے کس طریقے سے ایک لائے عمل طے کرنا چاہیے، یا تھوڑا سا ایک آسان الفاظ میں اگر ہم یوں کہہ لیں کہ کوئی ایک گائیڈ لائن ملے کہ جو وہ مختلف پہلو ہیں یا وہ مختلف سوالات ہیں کہ جن کو ایڈریس ہونا چاہیے ہمارے اپنے فیملی لائف کے اندر، جو بات چیت عام طور پہ نہیں ہو پاتی ہے، اس کے حوالے سے کچھ بات چیت کا سلسلہ اب ہم شروع کریں. اس میں سے ایک اہم ٹاپک جو ہے اس کے اوپر آج ہم بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور آج گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا کہ میں اور روحان دونوں یہاں پر اسلام چینل کے اسٹوڈیو میں موجود تھے، مگر اب چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو اس ترقی کو جس کو کہنا چاہیے کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بہت آسان ہو گیا ہے کہ آپ کہیں سے بھی اپنی بات چیت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو روحان کو میں ویلکم کرتا ہوں، ریموٹلی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو روحان، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم بھائی کیسے ہیں؟ جی بالکل. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آج جو ہے بس اسٹوڈیو میں آنے کا ارادہ تھا، لیکن کچھ کام جو ہے وہ ایسا ابھی سمجھیں 10-15 منٹ تک چل رہا تھا پہلے کہ پھر وہ وقت نہیں بچا کہ یہاں سے اسٹوڈیو آیا جائے، تو میں کہا یہیں سے شرکت کی جائے اور بات چیت یہیں سے جاری رکھی جائے. ہاں، اب تو اصل میں اب جو صورتحال ہو گئی نا وہ یہ کہ دنیا کے آپ کسی بھی حصے کے اندر موجود ہوں، آپ تو خیر یہیں یو کے لندن کے اندر ہی موجود ہیں، تو اگر آپ ویسٹ انڈیز کے کسی جزیرے کے اندر بھی ہوں گے نا تو بھی آپ آؤ بات کریں وہاں سے بھی کر سکتے ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے کر سکتے ہیں جس طریقے سے یہاں. تو ناظرین، آؤ بات کریں آج یہ نیا ٹاپک، نئے گفتگو کے ساتھ ایک سیریز ہم اس طریقے کی شروع کر رہے ہیں کہ جو ہماری اپنی فیملی لائف ہے نا اس کے حوالے سے کچھ بات چیت اس طریقے کی جائے کہ یہاں برطانیہ میں ہماری دوسری تیسری نسل جو ہے وہ اب پروان چڑھ رہی ہے، اور اس کے اپنے ایک بہت مخصوص قسم کے جو ہیں وہ حالات اور واقعات ہیں، اور جو چیلنجز اور جس قسم کے جو جس کو کہنا چاہیے ایشوز اس کو درپیش ہیں، ان کے اوپر اگر بات نہ کی جائے اور کلیکٹیو بات نہ کی جائے، اجتماعی بات نہ کی جائے اس کے اوپر، کوئی ایک دوسرے کے جس کو آپ کہیں نا کہ جو ایک دوسرے کو پیش آنے والے جو واقعات اور ان کے جو تجربات اور ان کے جو مشاہدات ہیں اس سے سیکھا نہ جائے، تو ہم آپس میں انڈیویجول تو ٹھیک ہے بہت سارے اپنے فیصلے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے اندر ایک آسانی اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب ایک لرننگ کا جو کرو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ایکسپینڈ ہو جائے، اور اس کے بعد ہم بہت سارے اور دیگر لوگوں کی جو لرننگ ہے، ان کی جو اپنے مشاہدات اور تجربات ہیں، ان کو بھی اپنی لرننگ کے اندر شامل کر لیں. اور جس وقت عمر کے اس حصے میں، زندگی کے اس حصے میں اپنے بچوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، اپنے گرینڈ چلڈرن کے حوالے سے بات چیت دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں کہ کوئی ایڈوائس اپنی جو ہے وہ دینے کی ضرورت پڑ رہی ہو، تو اس میں ایک ہمارے پاس ایک اپنی جو رائے ہے وہ رائے موجود ہو، اور وہ رائے ہماری بیک ہوم سے لے کر آئی ہوئی نہ ہو، بلکہ یہاں کے جو اپنے مخصوص حالات ہیں اس کے مطابق بنائی ہوئی، اور اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے ایک جو اوپینین جو ہے وہ ہم نے فارم کیا وہ. تو آج کا جو ٹاپک ہے روحان، آج کے ٹاپک کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ آپ اس کو اسٹارٹ کر لیں. بالکل ابراہیم بھائی، میرے خیال میں بڑا اہم موضوع ہے اس حوالے سے، کیونکہ فیملی لائف جسے ہم کہتے ہیں، ہماری خاندانی زندگی ہے، اس کی بنیادی اکائی جو ہوتی ہے وہ خاندان ہے، اور اس خاندان کا تعلق کا جو سمجھیں کہ نقطہ آغاز ہے، جو پوائنٹ آف سٹارٹ ہوتا ہے وہ شادی ہوتی ہے. جس یہاں پہ کہیں پہ بھی ایک گھرانے کے اندر شادی ہوتی ہے تو وہیں سے خاندان کی ابتدا ہوتی ہے، وہیں سے پھر بچے، رشتہ داریاں، فیملیز، آگے پیچھے ہر چیز ہے وہ شادی سے اس کا آغاز ہوتا ہے. لیکن ابراہیم جیسے آپ نے کہا کہ در حقیقت ہم جو حالات خصوصاً برطانیہ میں، مغرب دنیا میں اور عمومی طور پہ پوری دنیا میں دیکھتے جا رہے ہیں کہ شادی کو کرنا اور شادی کو قائم رکھنا یہ جو ہے وہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور صورتحال ایسی ہے کہ جو طلاقیں ہیں وہ آسان ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو میرے خیال میں یہ موضوع آج ہم نے رکھا تھا کہ اس پہ گفتگو کی جائے، اس پہ کچھ بات کی جائے کہ کیا وجوہات ہیں، اس کے پیچھے کیا جو ہے عوامل ہیں، اس کے کیا تدارک کی بات چیت کی جا سکتی ہے. جی بالکل، اور ناظرین آپ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. اچھا، اس میں اس کے دو پہلو ہیں.
ایک پہلو یہ کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ کرنا خاص طور پہ یہاں برطانیہ کے اندر وہ اچھا خاصا مشکل بنا دیا گیا ہے ہمارے اپنے جو رسم و رواج ہیں اور اپنے جو طور طریقے ہیں ان کی وجہ سے، اور اس کے بعد کچھ اسٹینڈرڈز ہم نے اس طریقے کے سیٹ کر لیے ہیں لڑکے کے لیے لڑکی کے لیے کہ ان اسٹینڈرڈز کی وجہ سے بچیوں کی جو شادیاں ہیں وہ مشکل ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ ان اسٹینڈرڈز کو فالو کروانے کی ہماری کوشش بھی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی پریکٹیکل جو ایک عملی جو زندگی ہے اس کا آغاز نہیں کر پاتے، یا بہت دیر میں کر پاتے ہیں، یا جس وقت وہ آپ کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ نہیں ہو پاتا، اور اس کے بعد اتنا ڈیلے ہو جاتا ہے کہ آج اس وقت یہاں برطانیہ میں مسلمان بچوں اور بچیوں کی ایک بڑی تعداد اس طریقے کی موجود ہے کہ جو عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ جو رشتے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جو فیملی لائف ہے، اپنی جو خاندان کی جو زندگی ہے اس کا آغاز نہیں کر سکے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شادی کا جو کرنے کا جو پروسیس ہے وہ ہم نے بہت مشکل بنا لیا ہے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی پرابلم نہیں ہے اور کرنے کو یہ ساری فیملیز ہیں جن کو ہم جانتے ہیں انہوں نے اس طریقے سے یہ کیا، اور کوئی مشکل نہیں ہے کرنے، جن کو کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں، جن کو نہیں کرنا ہوتا تو وہ اس طریقے سے کچھ جو ہے وہ بہانے تلاش رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو اس کا ٹاپک ہے وہ یہ کہ شادی کرنا جو ہے وہ کیا مشکل ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس وقت شادی کو قائم رکھنا وہ بھی ایک مشکل کا شکار ہو گیا ہے، اور اس کے اندر جو بریک اپس ہیں اور جو طلاق کے جو معاملات ہیں وہ خاصے زیادہ بڑھ گئے۔ اگر آپ اس سے متفق ہیں تو آپ اس کے اوپر اپنی رائے شامل کر سکتے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ آپ کا جو ٹاپک ہے اس سے میں اختلاف کرتا ہوں اور میری جو رائے ہے، میرا جو ایک اپنا، اور اس کے ساتھ میں اس کا جو اگلا پہلو ہے وہ یہ کہ کس طریقے سے ہم شادی کے معاملات کو، نکاح کے معاملات کو، ایک عملی زندگی کے معاملات کو آسان بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے کیا سہولیات ان کو فراہم کر سکتے ہیں آج اس وقت معاشرے کے اندر جو رسم و رواج ہیں، جو مہنگائی ہے اور جو اپنے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں ان کے مطابق۔ جی روحان۔ بالکل ابراہیم، دیکھیں ایک تو بڑا اہم پہلو میرے خیال میں آپ نے جو اٹھایا ہے کہ شادی کے اندر جو ڈیلے آتا جا رہا ہے، تو یہ ایک وجہ بنیادی طور پہ میرے خیال میں جو لنک ہے طلاقوں کے ریشو کے ساتھ بھی اس حوالے سے، کیونکہ دیکھنے میں عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلی جو نسل تھی جو ہم سے سمجھیں کہ اس سے پہلے جو نسلیں گزری ہیں، اس کے اندر شادیاں کرنے کا جو تعلق تھا وہ کافی جلدی ہو جایا کرتی تھی۔ مطلب اگر آپ دیکھیں ایوریج جو ہے وہ ارلی 20s کے اندر زیادہ سے زیادہ تر افراد کی نظر آتی تھی کہ جی شادی ہو گئی اور پھر ساری زندگی ان کی شادی چلتی رہتی تھی۔ بہت ہی کم کہیں سننے میں آتا تھا کہ جی کسی خاندان میں کوئی پھوٹ پڑ گئی ہے، کچھ طلاق ہو گئی ہے، کیا ہو گیا۔ ٹرینڈ اب چینج ہو گیا، میرے خیال میں جو ڈیلے ہے وہ ارلی 20s سے بڑھتے ایوریج ایج جو ہے وہ لیٹ 20s ارلی 30s تک پہنچتی چلی آ رہی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ریشو بریک اپس کا ہے یا اس حوالے سے کہ جو دوسری طرف کے مناظر ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں میرے خیال میں اس حوالے سے تو انٹر لنک ہیں ہی، کہ جہاں پہ اگر آپ ایک چیز کو مشکل بنائیں گے تو لوگوں کو سمجھیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ جب آپ ایک خاص سمجھیں کہ عمر سے نکل جاتے ہیں، آپ 25 کراس کر جاتے ہیں، تو آپ کی ذہنی ساخت کے اندر، آپ کی سمجھیں کہ عادات کے اندر وہ بالکل ایک سمجھیں کہ اسٹیبلٹی آتی جاتی ہے، وہ ریجڈنس تھوڑی بہت آتی چلی جاتی ہے، جو کہ شاید اس حوالے سے مشکل ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ایک نیکسٹ شخص کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، کسی خاتون کو یا مرد کو، جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد ان معیارات کو چینج کرنا، خیالات کو چینج کرنا، لائف سٹائل کو چینج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ ارلی ایج کے اندر جب آپ کی وہ فارم ہو رہی ہوتی ہیں ساری چیزیں، تو میرے خیال میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے کہ ارلی 20s میں جن کی شادی ہو گئی اس وقت آپ کی جو ہے وہ سمجھے کہ جو پوری ایک ذہنی ساخت جسے کہنی ہے لائف سٹائل ہے وہ شیپ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس وقت بن رہا ہوتا ہے، اس میں جب آپ ایک پارٹنرشپ اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ گاڑی چلتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں تو میرے خیال میں انٹر لنک ہیں ہی ہیں، لیکن یہ جو پہلو آپ نے اٹھایا ابراہیم کہ میرے خیال میں شادی کو مشکل ہم سب نے مل کے در حقیقت معاشرے نے بنایا ہے اس حوالے سے۔ مطلب کسی بھی شخص سے اگر آپ پوچھیں، اگر پہلا سوال کریں کہ جی شادیاں لیٹ کیوں ہو رہی ہیں، پہلی چیز آتی ہے کہ جی معاشی حالات سب سے بڑا فیکٹر میرے خیال میں۔ لوگ سب سے بڑا سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ جی یہ تو خود اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال پا رہے، کسی اور کو لا کے کیا سنبھالے گا گھر کے اندر۔ اور یہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جس کے اندر ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ جی ایک ڈگری ہو جائے، پڑھائی پوری ہو جائے، جاب اچھی مل جائے، اسٹیبل ہو جائے، کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ بیلنس بن جائے، گھر بن جائے، گاڑی ہو جائے، اس کے بعد شادی کی طرف جائیں گے۔ اور اس سے جو ایک سمجھیں کہ ایک پورا فیکٹر، میں تو کہتا ہوں کہ ایک پورا ایسا سائیکل اس سے جڑا ہوا ہے کہ جب ایک فیکٹر کو آپ سے پیش نظر رکھتے ہیں کہ جی معاشی حالات کی وجہ سے مجھے شادی نہیں کرنی ہے یا اسے ڈیلے کرنا ہے،
اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں پھر جڑی ہوئی ہوتی ہیں. پھر اس کا معاشرتی اثر ہے, اس کا ذہنی اثر ہے, اس کا سمجھ لیں کہ انسان کی ساخت کے اوپر, اس کی ذہنی ساخت کے اوپر اثر ہوتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ چیز جو ہے وہ ڈیٹیریٹ ہو کے جو برائی کی طرف جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرے خیال میں یہ مسائل اب بڑھتے جا رہے ہیں. میرے خیال میں مجھے یاد ہے کہ قریباً 10-15 سال پہلے بھی چلیں, اس وقت سننے میں اتنا نہیں بھی آتا ہو, لیکن طلاقوں کا سننا یا سننا کہ جی اس میں علیحدگی ہو گئی, یہ بہت ہی جو شاذ و نادر ایسے کوئی واقعات سننے میں آتے تھے. لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ بتدریج ہر تیسرے, چوتھی, پانچویں جگہ سے خبر ملتی ہے کہ جی علیحدگی ہو گئی ہے, یا پھر یہ ہو گیا, یا وہ ہو گیا. اور پھر یہ چیزیں جو اس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور خصوصاً ہماری کمیونٹیز کے اندر یہ کافی کامن ہوتی چلی جا رہی ہیں, کہ جن سے جو پھر باقی جتنے بھی مسائل ہیں میرے خیال میں زندگی کے, وہ جڑے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد ہاں, بچوں اور کی اس میں جو پرورش ہے. سب سے اہم جو پہلو ہوتا ہے نا, وہ پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو اگر ہم تھوڑا سا مذہبی حوالے سے دیکھ لیں نا, دین کے حوالے سے دیکھ لیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کچھ جو گائیڈنس ہے, یہ جو بنیادی طور پہ جو نکاح کا جو کانسیپٹ ہے, یہ نکاح کا کانسیپٹ بھی وہ جو قوانین فطرت اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ان کی طرف جو ہے وہ گامزن کیا, اور وہ ہمیں وہ سکھائے اور بتلائے. تو اس کے اندر یہ جو نکاح کا جو کانسیپٹ ہے, وہ اس ایجاب و قبول سے, اس سیرمنی سے, اس لوگوں کے سامنے یہ بات چیت کرنے سے جو بندھن بنتا ہے, وہ بندھن جو ہے وہ بہت مضبوط بندھن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم دوسرے اینگل سے اس کو دیکھ لیں کہ جب یہ بندھن ٹوٹ رہا ہوتا ہے, تو اس ٹوٹنے کے نتیجے میں صرف 2 افراد علیحدہ نہیں ہو رہے ہوتے, بلکہ جو آپ کے اگر بچے موجود ہوتے ہیں تو ان بچوں کی زندگیوں کے اوپر ایک بہت منفی اثر جو ہے وہ پڑ رہا ہوتا ہے. ان کی اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے, اس کا وہ جو تھاٹ پروسیس ہے اور جو ڈیولپمنٹ ہے پوری, وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے. ان کی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ منفی اثر آ رہا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو 2 خاندان ہوتے ہیں, وہ بھی بالکل اسی طریقے سے وہ بریک اپ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک پورا جس کو کہنا چاہیے کہ ایک اپنا پورا ایک معاشرتی نظام ہے, ایک جو سوشل سسٹم جو ہے وہ اس کے ساتھ میں جو ہے وہ اٹیچڈ ہے. اور اس کو یہ کہنا کہ فلانے کی وجہ سے اور ان لوگوں کی وجہ سے یا کوئی سازش ہے, اور وہ میرے خیال ہے وہ کوئی ہیلپ فل نہیں ہوگا. ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں پر, کن جگہوں پر انفرادی حوالوں سے ایک خاندان کی صورت میں ہم کہاں پر کلیکٹیولی جو ہے وہ کہاں پر مسٹیکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کون سے فیکٹرز ہیں, وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے, ایک آپ نے بہت ایک اچھا جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ آغاز کیا, اور یہ بات کہی کہ جو شادی کے لیے جو ایک ایج پہلے جو سوچی جاتی تھی, وہ اس کی ایج میں, اس ایوریج ایج کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اپنے جو ہے وہ کچھ وجوہات وہ جو ہے وہ سامنے رکھے گئے. تو اب اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو کانسیپٹ پہلے بھی تھا اور جو کانسیپٹ آج بھی جن لوگوں کے پاس موجود ہے, کہ جو آنے والا ہوتا ہے وہ اپنا رسک جو ہے وہ ساتھ لے کر آتا ہے, تو کچھ چیزوں کا آپ کو انتظام کرنا ہوتا ہے, کچھ چیزوں کے اوپر آپ کو جو ہے اس کے اندر توکل کو بھی ایڈ کرنا ہوتا ہے. دونوں چیزیں اور قناعت بھی اگر ساتھ میں موجود ہوتی ہے, تو پھر اس طریقے سے برکت کا ایک جو سلسلہ ہے وہ پھر آپ دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد اپنی زندگیوں کے اندر, تو کیا ہم وہ توکل ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے, کیا وہ برکت موجود نہیں رہی ہے, یا ایک وہ جو قناعت کا جو کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو گیا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے, اور ایک اوور آل شادی کے حوالے سے کہ یہ مشکل جو ہے وہ کیوں بنتی جا رہی ہے؟ تو آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنی رائے سے جو ہے وہ اس پروگرام کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. آپ کے اپنے یقیناً مشاہدات ہوں گے, جو تجربات ہیں, جو آپ نے دائیں بائیں اپنے جن لوگوں کو دیکھا ہے, تو اس کے بعد اگر آپ جو محسوس کرتے ہیں, جو آپ کے تجربات ہیں, وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. اچھا روحان, آپ کی شادی جو ہے وہ کس عمر میں ہوئی ہے؟ میری ہو گئی تھی 26 میں ہوئی ہے, میرے خیال میں 26 میں ہو گئی تھی, 26 کی عمر میں. 2026 تو ابھی نہیں آیا, میں نے کہا کہ کون سے 26 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو 2026 میں آپ کی شادی ہو گئی تھی. 1926 سے بچ گیا ہوں بھی. اچھا, تو جب آپ 26 ایئرز اولڈ تھے تو آپ کی شادی ہو گئی تھی, ماشاءاللہ. جی جی جی. آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی شادی صحیح عمر میں ہوئی تھی یا پہلے ہو جانی چاہیے تھی مزید؟ میرے خیال میں اس حوالے سے صحیح ہوئی کہ ایک فیکٹر, ابراہیم, یہ ویسے واقعی میں ایک سوال ہے کہ ایک فیکٹر ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ جو امیگرنٹس ہوتے ہیں,
اس حوالے سے کہ ایک تو وہ افراد ہیں کہ جو ایک محلے کے اندر معاشرے میں پلے بڑھے ہیں, ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں, مطلب ان کی فیملی, گھر, خاندان اپنے گھر کے اندر یا اپنے خاندان یا اپنے ملک کے اندر موجود ہیں. اور پھر ایک میرے خیال میں کہ امیگرینٹس کا بھی فیکٹر ہوتا ہے, خصوصاً فرسٹ جنریشن امیگرینٹس کا, مطلب جو سیکنڈ جنریشن امیگرینٹس کی بورن ہو یا تھرڈ جنریشن ہو, کہ جن کو گھر اور ہر چیز انہیں کس لحاظ سے ملتی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس لحاظ سے مل رہی ہوتی ہے. اچھا روحان, اس کو اسی پوائنٹ سے جو ہم کنٹینیو کریں گے. کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جمالی صاحب. جی بات کیجیے. جی بہت اچھی بات ہے, آپ نے میرا فون تقریباً جلدی اٹھا آپ سے کر دیا. ابھی تو ڈبیٹ بڑی ہیٹڈ ہوئی بھی نہیں, لیکن میرا فون جلدی مل گیا. اچھا, وہ آپ روحان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی شادی 26 سال میں ہونی چاہیے تھی اور جلدی ہونی چاہیے تھی, یہ پوچھا نا آپ نے ان سے؟ کیونکہ مجھے تو میوٹ کرنے کا کہہ دیا ہوا تھا, میں نے میوٹ کر لیا. وہ جی. اچھا, آپ کی میں بات بتاؤں, ایک جو شادی کی آپ نے کہا کہ شادی آسان اور نہیں, طلاق آسان, شادی مشکل, ٹھیک ہے نا, یہ کہیے نا آپ نے؟ جی. اچھا, اس کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ طلاق ڈائریکٹلی جو ہے نا یہ سوشیو اکنامک اسٹیٹس سے ریلیٹ کرتی ہے, یعنی اٹ از ڈیپینڈنٹ ڈائریکٹلی آن یور سوشیو اکنامک اسٹیٹس. دی ریزن بینگ کہ جو لوگ پراسپر اور اچھے ویل آف ہوتے ہیں نا, ان کی پیشنس بھی کم ہوتی ہے. وہ یعنی زیادہ یعنی یہ نہیں برداشت کرتے کہ اس کے ساتھ کوئی تھوڑا سا بھی اونچ نیچ ہو, اور وہ یعنی آرام سے سنتا جائے سب باتوں کو, کہ برداشت کرے. ٹھیک ہے, یہ یعنی ایک پراسپیرٹی کی بھی ان اے وے نشانی ہے جو ڈائیورس جو ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جن کنٹریز میں سب سے زیادہ ڈائیورس ہوتی ہے وہ یورپین کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے, تو خیر یہاں پہ شادی کا بھی ٹرینڈ ختم ہو گیا. ایک حیران کن بات ہے, پاکستان کو ایک سائڈ پہ رکھیں تو روحان صاحب پتہ نہیں میری بات پہ ایسے ہیں یا کیا ہے, کس بات پہ, کہ سعودی عرب کے اندر بہت زیادہ اب ڈائیورس ہونی شروع ہوئی ہے, کیونکہ وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا, اب تو ایک تو وہ یعنی ان کے پاس پراسپیرٹی تو خیر کافی زیادہ پہلے تھی, اب ان میں تھوڑی سی فریڈم آ گئی ہے, تو اب وہ زیادہ برداشت کرنے کو بالکل تیار نہیں. یہ تو وجہ ہے ڈائیورس کی. اب آپ اس کو دیکھیں اور کریں, آیا اس کا یہ سولوشن ہے کہ جی ہم پراسپیرٹی زیادہ نہ ہونے دیں؟ یہ تو سولوشن نہیں ہے. یعنی کون چاہے گا؟ آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ جی بالکل. ہاں جی, کیونکہ وہ میں ساتھ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں بغیر میوٹڈ کے, تو مجھے آپس میں آپ لگ رہا. تو اس کی یہ سولوشن تو نہیں ہے کہ آپ اس کو پراسپیرٹی ختم کریں. اس کی تو بہت ہی جو ہے نا, یعنی کلوزلی اگر آپ دیکھیں, بہت زیادہ یعنی براٹ اپ کے اندر, ٹریننگ کے اندر, جو کہ تقریباً مشکل ہے. پاکستان کے اندر بھی ڈائیورسز بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہوئی ہیں, بس تو پتہ لگتا ہے 2 مہینے 4 مہینے, جب کہ کسی وقت میں کوئی لوگ کوئی بات نہیں کر سکتے ڈائیورس ہے. تو مجھے سولوشن نہیں, لیکن میں آپ کی نا ڈسکشن سنوں گا. میں تقریباً میرا نام دانش ہے, میں آپ کو تقریباً 6:45 میں دوبارہ فون کروں گا, تاکہ آپ کا جنرل ڈسکشن دیکھ کے کہ آپ کس طرح سے کر رہے ہیں. میرے پاس ہے کچھ یعنی اوپینین, بٹ آئی ول ایکچولی ایکسپلور دس وین ونس یو ہیو ڈسکسڈ اٹ لاٹ آف. بہت شکریہ دانش, آپ شامل ہوئے ہیں, اور آپ نے بہت امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے اس کو ریز کیا ہے, اور بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ ایک بہت میجر فیکٹر ہے یہ. اور روحان آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, جو طلاق کے بارے میں خاص طور پر بات کی, کیونکہ ہم 2 ٹاپکس جو ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے دو ڈیفرنٹ ٹاپکس کو ہم لے کر چل رہے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں یہ جو طلاق کے حوالے سے جو بات کہی ہے کہ اس کے پیچھے جو سوشیو اکانومک بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے فیملیز کا, ان کے اندر چونکہ وہ ایفلوئنٹ ہوتے ہیں, ویل آف ہوتے ہیں, اور ان کو اپنے یہ بہت زیادہ پرابلم نہیں ہوتی ہے کہ اس بریک اپ کے بعد آگے جو فیملی ہے یا اس ایک اسپاؤز نے جو ہے وہ زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے, اس کو اس کا بہت زیادہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا, تو اس لیے وہ اس ڈیسیجن کے اوپر آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. میرے خیال میں ابراہیم جو بات انہوں نے سوشیو اکنامک اس کے بعد کہی تھی نا, میرے خیال میں وہ زیادہ اہم ہے سوشیو اکنامک فیکٹر سے زیادہ. انہوں نے بات کہی تھی کہ جی برداشت اور کمپرومائز کی جو صفت ہے
وہ ان جو ہے سمجھیں کہ ایفلوئنٹ کے فیملیز کے اندر کم ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ برداشت اور کمپرومائز جو ہے یہ جنرلی ہمارے معاشرے میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے ہر معاملے میں. مطلب یہ صرف طلاق اور اندرونی خاندانی مسائل کے حوالے سے ہے ہی ہے, کسی بھی معاملے میں آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ برداشت کا پہلو جو ہے وہ عمومی طور پہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور یہ میری نظر میں زیادہ اہم فیکٹر ہے سوشو اکنامک فیکٹر سے بڑھ کے بھی, کہ جو برداشت کا جو پہلو ہوتا ہے, کمپرومائز کا جو پہلو ہوتا ہے, کسی کے ساتھ زندگی کو گزارنے کا جو پہلو ہوتا ہے, یہ مشکل کام ہوتا ہے. کہیں مطلب آپ کو کئی چیزیں ایسی کرنی پڑتی ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہوتی. یہ برداشت کیونکہ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پہ کم ہوتا جا رہا ہے. سوشل میڈیا نے ایک ایسی مینٹیلٹی کو جنریٹ کر دیا ہے کہ جو مجھے بات اچھی نہیں لگتی میں اس کے خلاف اپنی آواز بلند کر سکتا ہوں, اس کے خلاف میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں. وہی ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر بھی آ رہا ہے. مجھے کوئی بات اچھی نہیں لگی, او جی میں تو مانتا ہی نہیں ایسے, جی میں تو اس کو برا کہوں گا. میری اچھا, نظر آپ میں نے تو یہ برا سوشل میڈیا کا بھی ایک پہلو جو ہے نا اس کو انیشیٹ کیا ہے, اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں, میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں حوالوں سے, ٹھیک ہے, اور اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی افضال صاحب. جی جناب. افضال صاحب کیا کہتے ہیں؟ بات کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, شادی مشکل ہے, ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے؟ طلاق لینا کوئی اچھا کام نہیں ہے, گھر بسانا محنت کا مشکل کام ہے. کوئی بھی برا کام جو ہے نا وہ آسان ہوتا ہے. طلاق لینے والا بھی کہے گا کہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. یہ ایسے ہی ہے, ادارے بنانا مشکل کام ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ملک لوٹنے والے لیڈر ہوں اور گرج بڑھ کر کہتے پھرتے ہوں کہ بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے. اللہ بھی. اچھا اپنے افضال صاحب آپ ہیں ابھی لائن پر یا چلے گئے؟ نہیں میں لائن پر. اچھا آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ آج کل کے زمانے میں, اور خاص طور پر یہ جو سیکنڈ تھرڈ جنریشن ہماری یورپ کے اندر موجود ہے, چونکہ آپ جرمنی میں ہیں, تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ مشکل ہو گئی ہے, مشکل مزید بنا دی گئی ہے, یا کوئی پرابلم نہیں ہے؟ بات یہ نہیں, گھر کی تربیت ہوتی ہے. میرے بچے یہاں پیدا ہوئے, انہوں نے شادی کی ہے ماشاءاللہ. میرے بیٹے نے 4 بچے ہیں, بیٹی کی 1 بیٹی ہے. تو گھر بسانا جو ہے نا یہاں پر بلکہ آسان ہے, کیونکہ یہاں پر تو اتنی پرابلم بھی نہیں ہے, غربت نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے نا وہ سپورٹ کرتی ہے ہر معاملے میں. تو یہ تو اپنی جو تربیت ہوتی ہے اس پہ منحصر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ غلط ہو تو کیسے توقع کرتے ہیں؟ اب ایسے لوگ بھی ہیں جو جن باپوں نے اپنے اولاد کی تربیت شاندار کی ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ باپ برا ہے, باپ کی کوئی وہ, یعنی کہ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے فیملی کی سرکمسٹینسز کے اوپر, لوگوں کی اپنی جو والدین کی جو تربیت ہے. بہت شکریہ افضال صاحب, شامل ہوئے ہیں آپ اور آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. جی نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمود صاحب کیسے ہیں آپ؟ عمران صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. کچھ سمر انجوائے کر رہے ہیں آپ یا نہیں؟ بڑا انجوائے کر رہا ہوں. اچھی بات ہے. جی محمود صاحب. تو یہ آپ نے شادی کا بڑا اچھا رکھا ہے. شادی جو ہے نا یہ انسٹیٹیوٹ ہے, اس میں طلاق کا تو تھوڑا چھوٹا سا پرسنٹیج ہے. جو لوگ طلاق دیتے ہیں وہ طلاق وہ لیتے ہیں لوگ جو ذہنی طور پہ پیچھے ہوتے ہیں, بے خس لوگ, اور ان کو جن کو یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ طلاق لینے کے مسئلے کا حل نہیں ہے. طلاق اس چیز کو ضروری کہ ایک چیز کو آپ کو پسند نہیں ہے, آپ آرڈر دے کے دوسری بنوا لیں. یہ ہے کمپرومائز. شادی ہے کمپرومائز. دو انسان ملتے ہیں جب نا ایک جیسا نہیں ہوتے, وہ صحیح ہے. ان کو کسی کو کچھ گیو اپ کرنا پڑتا ہے, کسی کو کچھ ڈراپ کرنا پڑتا ہے. تو اس کو وہ لائف لے کے چلتے ہیں, اور پھر جب بچے پیدا ہو جائیں تو پھر ایک دوسرے کے سیکریفائی کرنا بڑا ضروری ہے. بہت ضروری. یہ طلاق کا جو ہے نا سلسلہ, یہ تو کم 10 لوگوں کا کام ہے. کم 10 لوگ ہیں وہ ایسے اسٹیپ لیتے ہیں. ادروائز آپ کے بچے انوالو ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ جب طلاق دیتے ہیں تو اس کا اثر سارا بچوں کا پڑتا ہے. بندہ کہتا میں شادی کر لوں, عورت کہتی میں اور کر لوں, لیکن جس کی اولاد ہوتی ہے وہ سفر کرتی ہے.
محمود صاحب بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، اور آپ دوبارہ ضرور شامل ہوئیے گا، شادی کے حوالے سے بھی ہم بات چیت کچھ کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور اس بریک کے بعد اس گفتگو کو خاص طور پر شادی مشکل کیوں ہو گئی اور طلاق آسان کیوں ہو گئی، اس کے اوپر بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آج کا جو ٹاپک ہے آؤ بات کریں میں ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ شادی کے حوالے سے خاص طور پر ہے. جو ایک فیملی بنیادی اکائی جو سب سے جو بیسک یونٹ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کا، وہ ایک خاندان ہوتا ہے. فیملی کا جو آغاز ہوتا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں مشرق کے اندر مسلمانوں کے اندر، وہ شادی کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے. اور اس نکاح اور شادی کے نتیجے میں ایک فیملی وجود میں آتی ہے. تو اب دیکھا یہ گیا ہے اور دیکھا یہ جا رہا ہے مستقل کہ یہ جو شادی کا جو پروسیس ہے، جو نکاح کا جو پروسیس ہے، یہ فیملی کے بننے کا جو پروسیس ہے، یہ پروسیس تھوڑا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے لیے، خاص طور پر یہ جو ینگر جو پیپل ہوتے ہیں کہ جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی ایک سیٹلڈ لائف جو ہے وہ اسٹارٹ ہو اور پریکٹیکل لائف کے اندر وہ انٹر ہو سکیں. وہ پروسیس جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس کے کیا عوامل ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. روحان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے شادی کا یہ جو پروسیس ہے یہ پروسیس مشکل ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں ابراہیم بھائی ایکسپیکٹیشنز سب سے بڑا ایک آج کل کا جو فیکٹر ہے ایکسپیکٹیشنز کا. مجھے تو لگتا ہے کہ اور میرا خود اس حوالے سے کئی مطلب رابطے اس حوالے سے ہوئے والد صاحب کے ساتھ ہیلپ کرانے میں ان چیزوں کے اندر. لڑکوں کے ایکسپیکٹیشنز ہیں جی لڑکی خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، عمر میں کم ہو، ہائٹ اتنی ہو، انگلش ایسی بولتی ہو. لڑکیوں کی ایکسپیکٹیشن ہے جی لڑکا پڑھا لکھا خوبصورت جاب کرتا ہو، اتنی انکم ہو، گھر میں الگ رہتا ہو، فیملی بڑی نہ ہو. یہ جو معیارات کی ایکسپیکٹیشنز کا مس میچ ہے نا، یہ بہت بڑا فیکٹر بنتا چلا جا رہا ہے. اسی وجہ سے کئی میں تو اب دیکھتا ہوں ابراہیم بھائی کہ کئی جگہوں کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ جی 4 5 6 7 8 9 10 مختلف رشتے آتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں ابراہیم بھائی اس کی جو اگر ہم اس کو کہہ لیں کہ اس کے سرفیس کو اگر ہم اسکریچ کریں تو یہ جو ایکسپیکٹیشن چیز ہے اس کے اندر پھر وہ دوسرے عوامل ہیں کہ جو سب شامل ہوتے ہیں، جس میں میڈیا کا کردار ہے، سوشل میڈیا کا کردار ہے، ایک پورے ماحول اور معاشرے کا کردار ہے، والدین کا کردار ہے، خاندان کا کردار ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے میرے خیال میں مل کے ایک ایکسپیکٹیشن ایسی بنا دیتے ہیں کہ شخص سمجھتا ہے کہ جی میں شادی کروں گا تو جی میں پرنس چارمنگ ہوں گا، سامنے سے کوئی پرنسس ہوگی اور کوئی بہت ہی جو ہے وہ اعلیٰ پیمانے کے اوپر جا کے اس کے بعد بھی شادی ہوگی. یہ میرے خیال میں ابراہیم بڑا انہیبٹنگ فیکٹر بن گیا ہے، اور خصوصاً اس معاشرے کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بڑے مسائل میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا روحان، اسی کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. آپ نے کہا ایک جو ہے نا وہ ایک چیک لسٹ کی صورت میں جو ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جیسے آپ کوئی گروسری کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹک 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 کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہے خوب ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ جو یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے. کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی افضال صاحب. بات ہے جی کہ آپ نے سوال کیا تھا تو میں آپ کو اپنی لائف کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ میں نے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے. ایک دو میں کام گھر سے آیا تو بیٹا بات میں گانے گا رہا تھا اور ساتھ بال بنا رہا تھا. میں نے تسلی سے گانا سنا، بیگم کو کہا کہ بھائی سنڈے کو اچھا کھانا بنانا. دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد میں نے بیٹے کو سمجھایا کہ تو ابھی اپنا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتا اور تو گانے گا رہا ہے، پہلے تو کسی قابل بن، اپنا خرچہ اٹھا، اس کے بعد جب تو شادی کرے گا اس کا خرچہ اٹھانا ہے، بچوں کا خرچہ اٹھانا ہے. اس کے بعد جب اس قابل ہو جائے گا گانا گاتا اچھا لگے گا. اس کے بعد میرے بیٹے نے، میں نے لیکچر نا میں نے مختصر بتایا 2-2.5 گھنٹے کا لیکچر تھا. اس کے بعد بیٹے نے مجھ سے خرچہ لینا ہی بند کر دیا، وہ جاب پہ چلا گیا، ساتھ اس نے پڑھائی بھی کی اور ماشاءاللہ مجھے اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہوئی. ایک بار لیکچر دیا. اللہ بھیجے. بہت شکریہ.
بہت بہت تو ابراہیم بھائی ان کے ماحول تو میرے خیال میں ہمارے بھی پھر تو گانے کے دن نہیں ہیں نہیں. اچھا ایک وہ اچھا انہوں نے ایک اپنا ایکسپیرینس, اپنی لائف کا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کیا ہے. ناظرین, آپ اپنی جو زندگی کے مختلف جو تجربات ہیں, جو آپ نے دیکھا اپنے گرد و نواح میں, اپنے احباب کے اندر, اپنے رشتہ داروں کے اندر, اپنی فیملی کے اندر, اگر آپ کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً شیئر کریں, کیونکہ آپ کے جو شیئرنگ ہوتی ہے اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لرن کر رہے ہوتے ہیں ان ایکسپیرینسز کے ذریعے سے. اور بہت ٹیکنیکل چیز انہوں نے بتائی ہے کہ کھانے کی میز پر اچھا کھانا, بچے کی دعوت جو ہے وہ آپ یوں اس طریقے سے ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں, اور فیملی یہ فیل کر رہی کہ ہاں دیر از سم تھنگ اسپیشل, کہ کچھ جو ہے نا کچھ اسپیشل جو ہے وہ آج ہونے کے لیے جا رہا ہے, کچھ بات چیت ہوگی, کچھ گفت و شنید ہوگی, اور اس کے اندر آپ اس طریقے کا ایک بات چیت کرتے ہیں, ایک اندیا جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو وہ جب وینیو اور یہ جو پورا ایونٹ ہے یہ کریٹ کیا گیا ہے, تو لازمی سی بات ہے اس میں جو بات چیت ہو رہی ہو کہ وہ بات چیت بھی خاصی ایک اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ لانگ ٹرم امپیکٹ ہوگا, اور آپ کی جو اولاد ہے اس کو وہ یاد رکھے گی ہاں کہ کوئی خاص بات تھی, کسی خاص موقع پر خاص انداز میں کچھ کی گئی ہے اور اس کو خاص طریقے سے لینا ہے. تو آپ بات کر رہے تھے چیک لسٹ کی. اچھا, اس چیک لسٹ کے اندر جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. آپ نے کچھ بات چیت کی اور میں بھی اسی حوالے سے. اچھا, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکے اور لڑکیوں کی اپنی جو ہے نا وہ چیک لسٹ موجود ہوتی ہے, مگر اس کے ساتھ میں کچھ اس کے اندر جو آئٹمز ہیں وہ آئٹمز جو ہیں وہ پیرنٹس بھی اپنے ایڈ کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یہ برادری ہے, گو کہ یہ کم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے, مگر ابھی بھی آج بھی یہاں پر برطانیہ کے اندر ہماری جو اپنی پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ برادری, ٹھیک ہے, یہ جب تک یہ باکس ٹک نہیں ہوگا جب تک جو ہے یہ پروسیس آگے نہیں بڑھ سکتا. ٹھیک ہے, یا اس کے اندر کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ ایڈ ہو جاتی ہیں کہ جی یہ مطلب ایلیمنٹس اگر نہیں ہوں گے تو وہ جو ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی رکاوٹ بنتی ہے اس پروسیس کے اندر کہ ایک لڑکے اور لڑکی نے کسی چیز کے کسی آپس میں کچھ ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر لیے اور اس کے بعد وہ ایک اچھے انداز سے اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں, اور اگر فیملی جو ہے وہ بیچ میں آ جاتی ہے کسی ایسی وجوہات کے بنا پر کہ جی ہماری خاندان میں اس طریقے سے نہیں ہوا. بالکل ایسا, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے میرے خیال میں, خصوصاً یہ جو ایک کلچرل ایسوسیشن ہے میرے خیال میں ہم لوگوں کی برادری کا, ایک نیشنلٹی کا, یا پھر اس حوالے سے کہ جی یہ خاص جگہ سے تعلق رکھنے والے افراد نہیں ہیں, یا خاص جگہ کے رہنے والے نہیں ہیں, خاص زبان بولنے والے نہیں ہیں, خاص رنگ جو روپ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ وہ فیکٹرز ہیں جو درحقیقت خاندان یا والدین یا سمجھنے کی ایک پوری جو برادری ہوتی ہے وہ بھی اس شادی کے اندر ایڈ کرتی رہتی ہے. اور یہ دیکھیں اس میں بھی جیسے آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ جو گائیڈنس ہمیں ملتی ہے مذہب کی, اس حوالے سے بھی کس کا تو خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈنس دی کہ آپ نے لوگوں کو انکریج کیا کہ شادی اپنے خاندانوں سے دور ہٹ کے کرو, خاندانوں کو پھیلاؤ, لوگوں کو پھیلاؤ اور اپنی امت کو آگے پھیلاتے چلے جاؤ. تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے کلچر نے اس کو بالکل اپوزٹ لیا کہ جی خاندان کے ہو یا خاندان سے اگر ہٹ کے تو برادری کی ہو, برادری تو شہر محلے کی ہو, زبان بولنے والے سیم ہو. دوسری جگہ پہ سوچا بھی میرے خیال میں بہت کم جگہوں پہ جاتا ہے کہ جی ایسے کیا جائے. اس کے پیچھے میرے خیال میں ابراہیم آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ اب تھوڑی بہت تبدیلی اس حوالے سے آ رہی ہے کہ ایک جو تعلیم کا ایک تصور ہے, ایجوکیشن کا تصور ہے, اور جو پریکٹیکل مشکلات ہیں جو آپ کو اپنی برادری کے اگر کوئی ڈھونڈنا ہے, کوئی بھی اپنا میچ ڈھونڈنا ہے, تو بڑی مشکلات اب تو ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ کس قدر لمیٹیشن سمجھنے کہ آپ نے اپنے خود ہی لگا لیا ہے. تو اس پریکٹیکل مشکلات کی وجہ سے میرے خیال میں اب لوگ اس چیز سے شاید آگے بڑھ رہے ہیں, آہستہ آہستہ یہ چیزیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لیکن وہی بات آتی ہے کہ یہ تمام فیکٹرز جو ہے وہ مل کے کچھ ایکسپیکٹیشنز کی ایسی چیک لسٹ بنا لیتے ہیں کہ آپ کو پھر کوئی ملتا ہی نہیں ہے. پھر لوگ رہتے ہیں کہ یار چلو تھوڑا سا اور انتظار کر لیتے ہیں, ادھر بھی پوچھ لو, ادھر بھی پوچھ لو, ادھر بھی دیکھو, ادھر بھی دیکھو. یہ مطلب وہ آزڈا, سینسبری, ٹیسکو, ویٹروز اس قدر ہو جاتا ہے کہ اس میں چکر لگا کے دیکھ لیں, یہاں جا کے دیکھیں شاید یہاں کچھ مل جائے, یہاں مل جائے, کہ وہ چلتا ہی چلا جاتا ہے معاملہ. اچھا, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو شادی کے لیے جو ایج ہوتی ہے نا وہ کیا ایج ہوتی ہے کہ اب دیکھیں ایک لڑکے نے لڑکی نے اے لیولز کیا ہے نا, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ آگے نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی جاب کے اندر جانا چاہ رہا ہے, یا اگر اے لیول کے بعد وہ گریجویشن جو ہے وہ کرنے کے لیے چلا گیا اور وہ اس گریجویشن میں 2-3 سال جو ہے وہ اس کے لگ گئے,
تو اب اس گریجویشن کے ختم ہونے کے بعد اب اس کی کوئی جاب لگنا، جاب کے ساتھ میں اس جاب کو اسٹیبل ہونا، اب یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ اچھا خاصا اس کو جو ہے وہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو کون سا کیا ایج ایسی ہوتی ہے کہ جس ایج میں، یا آپ یہ کہیں کہ وہ کون سا یہ جو اکانومک جس کو کہیں کہ آپ کی اسٹیج ہوتا ہے کہ جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ایک والدین کو یہ گائیڈ کرنا چاہیے کہ جی اب آپ اپنی جو ہے نا وہ فیملی کو اسٹارٹ کرو، اب دیر نہیں کرو؟ بالکل صحیح. میرے خیال میں ابراہیم بھائی پہلی تنخواہ جس کے اکاؤنٹ میں آ جائے، جس شخص کو اس چیز کی عادت ہو جائے کہ اس کو اب اپنے ہاتھ سے خرچ کرنا ہے، میرے خیال میں وہ بہترین ایج ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کسی بھی شخص کو ایک ایسے بندھن میں باندھتے ہیں کہ اس کے بعد اس میں ذمہ داری کا احساس. اچھا، پہلی تنخواہ تو یہاں تو بہت سارے جو ہے نا جو بچے بچیاں ہیں وہ تو اپنی پہلی تنخواہ جو ہے نا وہ جو اے لیولز کے ساتھ میں وہ آ جاتی ہے ان کی، جس کوئی پارٹ ٹائم جابس کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اب آج کل ٹیوشن پڑھانے، اب تو آن لائن بہت ساری جو ہے نا وہ بہت ساری جو آن لائن جس کو کہنا چاہیے کہ بزنسز میں انکم جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں. تو کیا ان کی وہ بھی کوئی پہلی تنخواہ جو ہے آپ کاؤنٹ کریں گے؟ اور وہ تو بہت ارلی ایج میں ہو جاتی ہے. اس کے اوپر اسی پوائنٹ سے جو ہے اس کو آگے کی طرف لے کر جائیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں آپ دونوں فاضل نوجوانوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرا خیال ہے یہی جی خان صاحب بہت شکریہ. میں سمجھنے میں کچھ میں نے ابھی ٹیلی ویژن لگایا ہے کہ یعنی محبت کی شادی اور پھر طلاق یہی ہے یا کوئی اور ہے؟ تاکہ پھر میں اس کے مطابق آپ کی بارگاہ میں کوئی گزارشات پیش کروں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ شادی جو ہے نا وہ مشکل کیوں ہو گئی ہے آج کل کے زمانے میں. بچیوں کی شادیاں جو ہیں وہ ڈیلے ہو رہی ہیں، بچیوں کی عمریں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، 30-32 سال 35 سال کی ہو گئی ہیں. بہت ایک بڑی تعداد میں لڑکے بھی لڑکیاں بھی شادیاں ابھی تک نہیں ہو پائی ہیں. تو اس کی کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں؟ ماشاءاللہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کو بیدار کرنے کے لیے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کے لیے پروگرام کیا جا رہا ان تک یہ پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ پہلے تو سوال یہ ہے. اب اس کے بعد جو اتنی بڑی عمر ہونے کے باوجود اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن 2-3 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک یہ کہ جو بعض بچیاں اور بچے اپنی مرضی کا انتخاب کرتے ہیں، اگر وہ اس انتخاب میں ماں باپ کا مداخلت نہیں، کسی وجہ سے وہ کینسل ہو گیا، تو انہوں نے ایک دوسرے کا نہ لڑکا کہتا میں شادی کروں گا، لڑکی کہتی ہے نہ میں شادی کروں گی. یہ نہ مانوں والی بات جو ہے یہ بڑی نقد تکلیف دہ ہے. ماں باپ ہمیشہ اور بہن بھائی سدا نہیں ساتھ رہتے. تو اس کے لیے ہماری نوجوان بچیاں بچے اپنے مستقبل کو حاضر سمجھ کر ایسا فیصلہ کریں جو بوڑھے ہونے کے بعد یا بوڑھے ہونے کے قریب جب شادی کریں گے تو اس کا پھل فروٹ آپ نہ کھا سکیں گے، پھر آپ کو قبرستان کی زیارت ہوگی. ابھی یہی ٹائم ہے کہ 22-23 سال یا 25 سال کی عمر سے پہلے شادی بھی کر لے اور یہ ایسا نہ پروگرام بنائے کہ ہم ملینئر ہو جائے. بہت شکریہ. اچھا ایک روحان انہوں نے خان صاحب نے یہ بھی ایک ایج گروپ جو ہے وہ اپنی جو ان کی ایک پوری لائف گزاری ہے یہاں برطانیہ کے اندر دیکھا ہے بچوں کو بچیوں کو کس طریقے سے. تو ایک ایج گروپ بھی جو ہے وہ انہوں نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ کس ایج گروپ میں ان کے خیال میں بچیوں کو لڑکوں کو لڑکیوں کو جو ہے وہ شادیاں کرنی چاہیے. آپ جس پوائنٹ سے ہم نے اس کو منقطع کیا تھا میرے خیال ہے آپ وہیں سے کنٹینیو کریں. بالکل میں ابراہیم بھائی بالکل صحیح نے بات کی کہ سمجھیں کہ 18 سے اوپر 20-25 سال تک کی جو عمر ہے یہ اچھی عمر ہے. اور کیونکہ میں ایک تو ابراہیم بھائی ایک تو فیکٹر ہے نا کہ آپ اس کو ایج سے ڈیفائن کرتے ہیں. بہت سارے فیکٹرز ہیں. میچورٹی ہوتی ہے ذہنی، سمجھیں کہ میچورٹی بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. کئی افراد جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ایج کے اندر بڑی اچھی میچور ہو جاتے ہیں. کئی بڑی عمر کے اندر بھی جا کے ان کے اندر جو ہے وہ ایک ذمہ داری کا احساس نہیں آتا کہ وہ ایک پورے خاندان کو اپنے ساتھ لے کے چل سکیں. تو میرے خیال میں وہ فیکٹرز تو یقیناً زیر نظر رہنے چاہیے اس حوالے سے. اچھا اس میں اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اور وہ دوسرا پہلو یہ ہے
کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ذمہ داری کا جب بچے میں، بچی میں، لڑکے میں، لڑکی میں ذمہ داری کا احساس آئے تو اس وقت اس کو، جو میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، بلکہ جو میری آبزرویشن ہے، یہ ذمہ داری کا احساس عام طور پر ایک بڑی تعداد میں اس وقت تک آتا ہی نہیں ہے کہ جب تک وہ جو ہے نا اس کے ان کے اوپر ذمہ داری پڑتی نہیں ہے. جب یہ ذمہ داری پڑتی ہے کہ جی ہاں جی اپنا بھی حساب کتاب آپ خود کرنا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کے ساتھ جو اسپاؤز ہے اس کا بھی آپ نے حساب کتاب جو ہے وہ آپ دونوں نے ایک نئی جو زندگی اس کا آغاز کرنا ہے، تو جب تک یہ جو رسپانسبلٹی والا جو فیکٹر ہے نا وہ فیکٹر شاید مٹیریلائز نہیں ہوتا. ناظرین ہمارے ساتھ کچھ اور کالرز بھی موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. آپ کی اگر رائے ہے اس حوالے سے تو آپ بھی بالکل شامل ہو سکتے ہیں. جو آپ کی اسکرین کے اوپر کال بینر موجود ہے، نمبر موجود ہے، اس کے اوپر کال کر کے. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. بات یہ ایک ضروری بات جو ہے نا وہ بہتر ہے میں کاری دوں. جب جو 14-15 سال کی عمر میں ہوتے ہیں نا اس پہ والدین کو نظر رکھنی پڑتی ہے اور سمجھانا پڑتا ہے کہ ہر جانور کو، ہر گدھے کو گدھی مل جاتی ہے. تو انسان ہے، انسان پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور وہ ذمہ داریاں جو ہے نا والدین کو سمجھانی پڑتی ہیں. اس عمر میں وہ اگر سمجھا لیں اور بچہ سمجھ جائے تو بچے کی بھی لائف بن جاتی ہے اور ماں باپ کی بھی جو ہے نا وہ اچھا گزرتا ہے بڑھاپا. بہت شکریہ. بالکل ٹھیک ہے افضل صاحب، آپ اگلے جو ہم 2-3 پروگرام کریں گے نا اس میں اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. جو آپ نے بات کہی ہے نا جو تربیت کے حوالے سے، جو ٹریننگ کے حوالے سے، وہ کیا کیا ایلیمنٹس ہونے چاہیے، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے اگلے کچھ پروگرامات میں. تو انشاءاللہ آپ کی رائے ضرور شامل ہوگی، بہت قیمتی ہوگی. جی روحان. جی ابراہیم، میرے خیال میں ایک وہی جو بات ہماری ہو رہی ہے کہ ذمہ داری کا احساس اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا جو احساس ہے یہ بھی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر جتنی چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ یہ فیکٹرز کو سمجھنا، ان کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور جن کو خود شادی کے عمر ہو، ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیں. اور ایک ابراہیم میرے خیال میں ایک فیکٹر اگر ہم اس پہ ضرور بات کرنا چاہیں کہ ایک جنرلی اب ہمارے ہاں ایک ماحول ایسا بنتا چلا جا رہا ہے کہ شادی کو ایک بہت بڑے برڈن کے طور کے اوپر بھی پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے آلٹرنیٹیو کانسیپٹ جو ویسٹ کے اندر موجود ہیں ان کو لے کے اور ان کو پروموٹ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ چیز بھی ضروری ہے، جیسے افضل صاحب نے بات کی کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کی تربیت کے اندر ان کے اندر احساس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ انہیں بتانا چاہیے کہ جی یہ سب سے خوبصورت بندھن ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک معاشرے کی بنیاد کے طور پہ، ایک فیملی کی بنیاد کے طور کے اوپر پیش کیا ہے ان کے سامنے. تو اس میں جب وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ اس کی خاندانوں کے لیے کیا ضرورت ہے، انسانیت کے لیے کیا ضرورت ہے، اپنے گھر کے لیے کیا ضرورت ہے، تو اس میں اور آسانی انشاءاللہ. بالکل آپ نے وہ بات بہت اچھی کہی ہے. ایک چیز اس کے اندر جو بہت اہم چیز ہے نا، جو اس وقت آج یہ یو کے، بلکہ صرف یو کے ہی نہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان میں بھی یہ جو فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کے اندر ایک بہت بڑا کردار جو ہے میڈیا کا ہے، ان ڈراموں کا ہے، سوشل میڈیا کی بہت ساری چیزوں کا ہے، کہ جو شادی کے اوپر جو رسومات ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو خرچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں بنیادی طور پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ کیے جائیں. جس کے پاس استطاعت ہے، جتنی استطاعت ہے وہ کرے، ٹھیک ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے وہ کرے، ضرور کرے. مگر ایک اوور آل جو نارم سوسائٹی جو بنا رہی ہے نا، وہ یہ بنا رہی کہ 6 تقاریب اس کی ہونی چاہیے شادی کے اس پورے سلسلے کے اندر. ہر تقریب میں ہزاروں سینکڑوں لوگوں کی جو ہے وہ ایک گیسٹ کی لسٹ جو ہے وہ انوالو ہونی چاہیے. ہر تقریب کے اندر جو ہے وہ ایک پورا جو آپ کہیں کہ مختلف ایکٹیویٹیز اس طریقے کی پرفارم ہونی چاہیے کہ جس میں اپنے جو ہے نا وہ خرچے ہیں. بذات خود شادی کی جو تقریب ہے، اس تقریب کے ساتھ میں اتنی ساری دیگر لوازمات جو ہیں وہ جس کو کہنا چاہیے کہ آپ اس کو اٹیچ کر دی گئی ہیں کہ اب یہ بذات خود شادی کی جو تقریب ہے، یہ جو ویڈنگ کی جو سیریمنی ہے، جو نکاح کی جو تقریب ہوتی ہے، وہ ایک پروجیکٹ بن گیا ہے. اور اس پروجیکٹ کے اندر بہت سارے مختلف ایلیمنٹس اس طریقے کے ہو گئے ہیں کہ جب اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے ہر آئٹم کے آگے اس کی جو آپ اس کو ایک اندازاً جو وہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہاں پر یو کے اندر 40-50 ہزار 60 ہزار 70 ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، میں اگین پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے دیا ہے اور جن
جس کی جتنی توفیق ہے وہ اس کے لحاظ سے کرتا ہے، مگر کچھ اس طریقے کے پھر فیملیز آ جاتی ہیں کہ اس کے بعد وہ سیونگ صرف اور صرف اسی کام کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس بمشکل جمع ہی وہ 20,000 پاؤنڈ ہوتے ہیں، اس پورے 20,000 پاؤنڈ کو وہ لگا رہے ہوتے ہیں اس تقریب کے اوپر، ٹھیک ہے، اور کچھ اس طریقے کے ہوتے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا، میں بھی دیکھتا ہوں یہاں پر ہماری اپنی کمیونٹی کے اندر کہ جو لون لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، والدین کو لون لینا پڑتا ہے، بچوں کو بچیوں کو خود اپنی شادیوں کے لیے کریڈٹ کارڈز کے وہ بڑے بڑے جو بل ہوتے ہیں، وہ بل اب وہ شادی کے بعد مطلب آپ یوں سمجھیں کہ پورا سال ان بلوں کو جو ہے وہ نکالنے کے اندر بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ آگے جو فیملی کی ایکسپینشن ہونی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے حوالے سے پلان کر سکیں، اپنی رہائش کے حوالے سے پلان کر سکیں، کچھ اور فیوچر پلان کر سکیں، اب وہ جو شادی کے اوپر جو خرچہ کر دیا ہے نا، وہ ایک اپنا ایک برڈن جو ہے وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا کیا اس کے بارے میں کیا تاثر ہے؟ بالکل صحیح. میرے خیال میں ابراہیم بھائی یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. شادی مشکل ہونے کی وجہ شادی کی تقریبات ہیں، وہ رسومات ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جس کو شادی کے نام پہ ایڈ کر دیا گیا ہے. اور پھر آپ نے یہی کہا کہ جی اس سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر ایک دوسرے سے مختلف نظر آنا اور مختلف طریقے سے پیش کرنا، یہ تو اور بڑھ گیا. مطلب یہ اب شادی کی تقریبات کے اوپر میں تو پچھلے دنوں کسی کا کیا دیکھ رہا تھا کہ جی وہ ڈرون فوٹیج سے پہلے تو مووی ویسے بننا شروع ہو رہی تھی نا، اب تو جی وہ شادی کی تقریب کے آنے سے لے کے ہال کے اندر سے لے کے ہر چیز کی ڈرون سے پوری فوٹیج بنا کے اس کو جو ہے کلپس کی صورت میں اپلوڈ کیا جائے کہ جی یہ شادی ہوئی ہے یہاں پہ. اب یہ صورتحال ہو، خصوصاً ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز کا آپ کو بھی اس چیز کا احساس ہوگا بھی کہ جو اس ایک ایج کے افراد ہوتے ہیں 18 سال سے لے کے 20-25 سال کے، یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جب انسان کو اپنی جسم کہنے کے اپنی رائے رکھنے کے اندر بھی تھوڑے بہت جھجک ہوتی ہے. لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، کئی چیزوں کا انفلوئنس ہوتا ہے، وہ چیزیں جو دیکھتا ہے سمجھتا ہے اپنے ذہن پہ اثر لیتا ہے، اور وہ ایک سمجھے کہ معاشرے کے اندر پریشر فیل کرتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے اس معاشرے کے اندر. اور اس ایج کے اندر یہ لوگ دیکھیں کہ جی اس کی شادی ہوئی ہے تو جی اس نے تو جی وہ ڈرون سے فوٹیج بنی ہے، 30,000 لوگوں نے، کوئی 5,000 لوگ جمع ہوئے تھے اس قدر وہاں پہ جو بارات کے اندر جو یہ جوڑے پہنے گئے تھے، گھوڑے کے اوپر سواری آئی تھی، لیموزین اپنے گھوڑا تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے اب تو جو لیموزین. اچھا اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں، کچھ اور کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر، آپ کا بہت ہی اچھا ٹاپک ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں. اتنا کمپلیکس یہ ایشو ہم لوگوں نے خود بنا دیا ہے کہ بس ہر طرف جو ہے نا وہ افراتفری. اور پہلے آپ دیکھیں ہمارے والدین تھے اور ہمارے دادی دادا یا جو بڑے بزرگ تھے، پہلی دفعہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو شادی کے بعد دیکھتے تھے اور وہ اپنی وائف کو پہلی دفعہ دیکھتے تھے، لیکن کتنی وہ ایک دوسرے کے لیے خلوص تھا، ہمدردی تھی اور کتنی قربانی تھی کہ پورے فیملیوں کو سنبھالا جاتا تھا. ویسے ایک سسٹر میں آپ کی بات کو میں کاٹ رہا ہوں. آپ نے کہا نا پہلے زمانے کی، ٹھیک ہے، تو وہ پہلا زمانہ جو ہے نا ابھی بھی موجود ہے. تو میں اگر اپنی شادی کا آپ کو بتاؤں تو میں نے شادی سے پہلے اپنی وائف کو نہیں دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اور میں نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ مجھے دیکھنے کی پسند کرنے کی ضرورت نہیں ہے والدہ اور بہنوں کو، اور میں نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ میری جو ہے نا وہ کیریکٹرسٹکس ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ علم ہو، یہ تعلیم ہو، یہ ڈگری ہو، ٹھیک ہے، یہ کوئی سوشل اسٹیٹس ہو، ٹھیک ہے، اس طریقے کا مزاج ہو. اب بہنوں نے کہا کہ بھائی تم دیکھ لو، تم جا کر جو ہے وہ ملنا ہے، تم نے اس کی تصویریں دیکھنی. میں نے کہا جب مجھے ملنا نہیں ہے تو دیکھنا نہیں ہے تو تصویریں دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے اللہ کا کرم میں ہر طریقے کی جو جس کو کہنا چاہیے کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپمنٹ مزاج کو سمجھنا. آپ نے ایگری کیا اس پوائنٹ پہ تو اللہ تعالیٰ بس نہیں. آپ نے کہا پہلے زمانے کے لوگ برکتوں والی چیزیں آج کل جتنی نہیں آپ نے مجھے پہلے زمانے والے لوگوں کے اندر شامل کر دیا ہے. نہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ میں نے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بھی اپنے ہسبینڈ کو، وہ رشتہ دار بھی تھے لیکن میں نے کبھی ان سے اس طرح بات نہیں کی تھی، پہلی دفعہ شادی کے بعد بات کی تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج 30 سال ہو گئے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو خوشی سے رہ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بچے بھی ہیں 4. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عزت کا احترام سے اچھا وقت گزر رہا ہے. ہیلو جی میرے خیال ہے بہت اچھی آپ نے ایک بات کہی ہے.
چونکہ بالکل پروگرام کے آخر میں آپ شامل ہوئی ہیں تو ہم مزید جو ہے نا وہ آپ کی بات کو جو ہے وہ یقیناً سنتے، مگر یہ کہ پروگرام کا بالکل آخری منٹ ہے۔ روحان، آخری منٹ میں آپ کس طریقے سے کنکلوڈ کریں گے؟ میرا خیال ہے اچھی خاصی بات چیت تو ہو گئی ہیں، آپ ذرا کنکلوڈ کر لیں اس کو۔ الحمدللہ، بالکل ابراہیم، میرے خیال میں کنکلوژن تو وہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح میری سنت میں سے ہے، اور سنت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ یہ محبت کا اظہار کا طریقہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو میرے خیال میں جو بھی مشکلات ہوں، اس چیز کو ایک سمجھیں کہ کانشیسلی ڈیسیژن لے کے یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اس میں کیسے جلدی کر سکتے ہیں، آسانی کر سکتے ہیں کہ شادیوں کی تعداد، ان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہوں، اور پھر گھر ٹوٹنے کے جو سلسلے ہیں جو اسی تمام کمپلیکس کی وجہ سے، کیونکہ شادی اتنی مشکل ہے، اس کے بعد پھر ایڈجسٹمنٹ ہونا اور مشکل، ان چیزوں کو اگر ہم کم کریں گے تو ہم سب کے لیے، کمیونٹی کے لیے، خاندانوں کے لیے، گھروں کے لیے، اور انشاءاللہ پوری دنیا کے لیے یہ چیز بہتر ہوگی، خیر کا باعث بنے گی۔ ناظرین، اسی کے اوپر اختتام کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے اس کو اختیار کیا اس نے میری سنت کو اختیار کیا، جس نے اس سے منہ موڑ لیا وہ گویا ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے آج بات چیت کی، انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور اسی حوالے سے کسی دلچسپ ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے روحان بن شمس اور ابراہیم جمالی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔